ایک آفر کویسچن تھا کہ نوجوان نے کہا کہتے ہیں کہ جب گناہ پر کامل توبہ کر لیں تو گناہوں کو بھلا دینا چاہیے، کیونکہ جب آپ گناہ سابقہ زندگی کا یاد کریں گے تو مایوسی غالب آئے گی۔ لیکن جب ہم بار بار دعا مانگتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں تو پھر وہ گناہ بار بار ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب کیا کریں، کون سا طریقہ بہتر ہے؟ دیکھیں، طریقہ یہی اکابری نے لکھا ہے، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا کہ توبہ کی تمام تر شرائط پوری ہو جائیں، یعنی ہم نے سابقہ زندگی میں خدا نخواستہ کوئی گناہ کیا ہو، اس گناہ پر شدید ندامت اور پشیمانی ہو، پھر ہم صرف خوف خدا کی وجہ سے، کوئی دنیاوی نقصان وغیرہ ڈر وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف کی وجہ سے اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ اور اگر اس میں کسی کا مال وغیرہ دبانا ہے تو وہ ادا کرنا ہے، جسمانی تکلیف پہنچائے، روحانی تکلیف تو معذرت کرنا، اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرنا، اور اسی طرح اگر ہم نے نماز روزہ وغیرہ قضا کیا ہے تو ان کی ادائیگی کرنا، یہ تمام چیزیں شامل ہوں گی تو ایک کامل توبہ ہوتی ہے۔ جب کامل توبہ کر لیں تو پھر اس گناہ کو بھلا دیں، کیونکہ جتنی دیر اس گناہ کو یاد کریں گے وہی بات یا تو مایوسی ہوگی یا اتنی دیر وقت نکلے گا۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اس کو بھلانے کے بعد اللہ کے طرف سے مغفرت کے وعدوں پر کامل اعتماد کرنے کے بعد پوری قوت کے ساتھ اب کثرت سے نیک عمل کریں اور نیک اور صالح بنیں، تاکہ شیطان بھی پچھتائے کہ کاش میں اس سے وہ گناہ نہ کرواتا، کیونکہ توبہ کرنے کے بعد تو یہ بہت آگے چلا گیا۔ اب اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں تو دعا میں دعا بخشش و مغفرت تو مانگتے ہی ہیں، اور اس میں اگر وہ گناہ یاد بھی آ جائے تو کوئی بات نہیں، یہ تو اس کے بارے میں ہے کہ قصداً آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بس یاد کر رہے ہیں، پھر مایوسی میں چلے گئے، ڈپریشن کا شکار ہو گئے، کم ہمتی پیدا ہوئی، اللہ کی رحمت سے مایوسی کے خیالات ذہن میں آنا شروع ہو گئے، وہ منع ہوتا ہے۔ ویسے آ جائیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں کئی سال سے ایک درود پاک پڑھ رہا تھا، کسی نے کہا کہ تم یہ نہ پڑھو، صرف وہ درود پاک پڑھو جو نبی کریم نے فرمایا۔ پھر اس نے وہ درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کیا یہ صحیح کہا اس نے؟ دیکھیں، ہمیں درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، کسی خاص صیغے کو اختیار کرنے کو واجب قرار نہیں دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو کوئی صیغہ متعین نہیں ہے، کس طرح درود بھیجیں، کس طرح سلام بھیجیں، بس ہمیں درود اور سلام کا حکم ہے، تو کوئی بھی آپ صیغہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، جیسے حدیثوں میں ہے کہ درود ابراہیمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل درود پاک قرار دیا، لیکن کسی چیز کی افضلیت کا بیان ایک الگ چیز ہے، اور صرف یہی پڑھو، اسی کو پڑھنے کو واجب قرار دینا یہ ایک الگ چیز ہے۔ واجب قرار نہیں دیا سرکار نے، فضیلت بیان فرمائی، لہذا جو جس طرح کے صیغے پڑھ رہا ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ ایسا اختیار کریں جیسے یہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر اور صحابہ کرام علیہم رضوان سب پر درود اور سلام ذکر کیا گیا ہو تو سب سے بیسٹ ہے، تو یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا بھی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ شادی سادگی سے کرنا چاہیے، یہ بہتر ہے، یا جیسے عام دنیا دار کرتے ہیں؟ اگر سادگی سے کریں تو لوگ طعنے دیتے ہیں، اور زیادہ خرچ کریں تو ہم گناہ گار ہوتے ہیں۔ عورتوں کو کیسے سمجھائیں؟ دیکھیں، یہ آپ کو کس نے کہا کہ سادگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ مطلب بہت اچھی شادی نہیں کر سکتے؟ سادگی ایک الگ چیز ہے اور اسراف ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ بعض اوقات یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اچھے انداز سے، جیسے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین لباس پہنتے تھے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے، لیکن کیا آپ اس کو صادقے کے منافی قرار دیں گے؟ یہ ہوتا ہے کہ اسراف نہ ہو، تکبر نہ ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو کھاؤ جو پیو، لیکن اس میں دو چیزیں نہ ہوں، ایک اسراف، دوسرا تکبر۔ تو بعض اوقات اور یہ بھی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحدیث نعمت کو ظاہر کریں اس طریقے سے کہ اسراف بھی نہ ہو، تکبر بھی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جو بظاہر مفلوق الحال تھے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے؟ عرض کی الحمدللہ ہر طرح کا مال ہے، یعنی مویشی ہیں، باغات ہیں، دراہم ہیں، دنانیر ہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کی نعمت کا اثر تجھ پر ظاہر ہونا چاہیے۔ تو اب یہ ذرا تھوڑا سا فرق ظاہر کریں، بیجا خرچ نہ کریں، اسراف نہ ہو، شادی کریں تو اس میں غریبوں کو بھی بلائیں، جس نے کبھی اچھے کھانے بعض اوقات نہیں کھائے ہوتے وہ شادی بھی ہمیں آ کر کھا لیتا ہے،
اور اس میں نمود و نمائش نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ دنیا دار کی شادی نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو اگر صحیح اچھی نیت کے ساتھ انسان کرے تو یہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے، اس کو ظاہر کر رہے ہیں آپ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، پٹاخے اور فضولیات، ایسے پروگرامز رکھنا جس میں بہت ہی گانے باجے اور لاکھوں روپے اس پہ لٹائے جا رہے ہوں، یا بعض اوقات تیسری مخلوق کا ایک ڈانس وانس کروائے جاتی ہے، ان پہ خوب پیسے لٹا رہے ہیں، اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ جو خلاف شرع ہوں وہ منافی ہیں۔ شریعت کے دائرے میں رہ کے کریں سب سے اچھا ہے۔ ہاں، اب ایک صورتحال اور ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اتنا خرچہ نہ کروں، اس کو وہ سادگی کا نام دے رہا ہے، اور وہ یہ نہیں ہے کہ کنجوسی ہے، بلکہ اس لیے کر رہا ہے کہ چلو دیگر لوگوں کو بھی ہمت پیدا ہوگی، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی منع بھی نہیں ہے۔ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چلو اتنا پیسہ بچے گا وہ غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں گے، ہم نہیں کرتے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسے اب خلاصہ کلام کیا ہوا، ایسے شخص کو آپ طعنہ نہیں دے سکتے، اور جو تحدیث نعمت کے طور پر کر رہا ہے اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم گناہ گار ہو رہے ہو، تمہاری شادی دنیا داروں والی ہے۔ یہ گہری نظر ہونا بہت ضروری ہے۔ جب آپ کوئی فتویٰ دیتے ہیں، جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، جب کوئی شرعی حکم لگاتے ہیں، تو آپ کے پاس اتنی تعلیمات ہونی چاہیے، اتنا آپ کا مشاہدہ گہرا ہونا چاہیے، اتنے علماء سے آپ ہدایات حاصل کر چکے ہوں کہ صحیح فیصلہ کر سکیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ تقوی کے مصنوعی رنگ میں تقوی کا خواہ برقع پہن لیا اور اس طریقے سے جو صحیح جائز طریقے سے شادی کر رہا ہے آپ اسے بھی کہہ دیں گناہ گار ہے، دنیا دار قسم کا، تو آپ گناہ گار ہوں گے، وہ نہیں ہوگا۔ اس لیے فتاویٰ لگانے سے بیسٹ ہے جو ہم نے آپ کو سمجھایا، اس پر تھوڑا سا اچھی طرح غور کر لیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے وہ ڈپریشن کی دوا نہ کھائے تو اسے انجیکشن پھر لگائے جاتے ہیں جس سے نیند اور غنودگی طاری ہو جاتی ہے، اور اس میں نماز قضا ہو جاتی ہے۔ یعنی انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہمارے گھر میں ایک مریض ہیں، وہ دوا نہیں کھاتے تو انجیکشن لگا دیتے ہیں، تو اب جب نماز اس کی قضا ہوتی ہے اس نیند اور غنودگی کے عالم میں، تو اس کا وبال کس پر ہوگا، اور کیا بعد میں اس کی قضا ہوگی؟ جی قضا تو بالکل ہوگی، کہ وہ بے ہوش نہیں ہے، وہ نیند میں ہے، عالم غنودگی میں ہے، اور اس حالت میں جو نماز قضا ہوتی ہے اس کی قضا ادا کرنی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا وہ گناہ گار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو نہیں ہوں گے۔ اگر واقعی وہ ایک علاج کی غرض سے استعمال کیے گئے ہیں، جیسے بعض اوقات بہت ہی سٹریس میں کوئی شخص ہوتا ہے تو اس کو اور نیند نہیں آ رہی اس کو، تو ڈاکٹرز ایسی گولی دیتے ہیں جس سے اس کو ذرا نیند گہری آتی ہے اور اس میں بعض اوقات نماز نکل جاتی ہے، تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی سوئے اسی ارادے سے کہ اٹھنا ہی نہیں ہے، اچھا ہے گولی کھا کے سوؤں گا، نماز نہ پڑھنے پڑے، اس ارادے پہ گرفت ہے، لیکن وہ نہیں ہے۔ اور دیگر یہ کہ کوشش یہ کریں کہ یہ میڈیسنس کے بجائے کچھ ایسے دیسی ٹوٹکے اور ایکسرسائزز اور ڈائٹ ایسی رکھیں کہ یہ تمام چیزیں ختم ہوں۔ اور یہ جو ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے اپنے پیدا کردہ ہوتے ہیں بعض اوقات۔ کیوں آپ لوگوں سے یعنی اس کی ایک سبب جو بہت بڑا ہے وہ یہ ہے کہ کیوں آپ جا کر یہ معلوم کرتے ہیں کہ مجھ پہ کوئی جادو ہے، ٹونا ہے، کیا ہوا ہے، سامنے والا آپ کو ایسی باتیں کہہ دیتا ہے۔ یہ تو میرا اتنا تجربہ ہے، میں ان علماء میں شامل ہوتا ہوں اس دور کے الحمدللہ جو اپنا فارغ وقت ہوتا ہے نا، فرض کر لیں کہیں سے نکلا تو وہ میں عوام کی خدمت کے لیے اس کو استعمال کرتا ہوں۔ ہر وقت میسیج کا میرا جواب چلتا رہتا ہے، بس جب میں سوتا ہوں، کھاتا ہوں، اکیڈمی میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں اس سے محفوظ ہوتا ہوں، یا گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں یا جیسے پروگرام کر رہا ہوں ابھی بھی، بلکہ یہ مسائل ورنہ ہمارا چلتا رہتا ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ لوگ کتنی مشکل میں ہیں، کتنے ذہنی دباؤ کے اندر ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایکسرسائزز وغیرہ کے ذریعے کنٹرول کریں اور ان تمام ذرائع اسباب کو ختم کریں جو ہمیں ڈپریسڈ کر دیتے ہیں، جس کے بعد پھر میڈیسن کھانی پڑتی ہے، ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال مسئلہ وہ ہے جو ہم نے آپ کو عرض کیا کہ اگر وہ دوا نہیں کھا رہے ہیں اور واقعی ڈاکٹر نے ضرور قرار دیا انجیکشن لگا سکتے ہیں، اس کی غنودگی میں نماز نکل جائے تو انشاءاللہ گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن بعد میں قضا کرنی ہوگی۔